قرآن کریم میں سورۃ الاعراف جو قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے اور قابل توجہ ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ کلام مجید کو کھول لیں اور اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور مصحف شریف کا مطالعہ کریں، اور جو آیات کی نشاندہی اس وقت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو مصحف شریف میں آیت نمبر 156، سورۃ الاعراف 7ویں سورت ہے، جیسے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں اور 155 اس کے پیچھے چلے جائیں تو ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اور اس میں یقیناً آپ کی دلچسپی ہوگی، اس لیے میں نے ابتدا کے اندر اس واقعے کو اپنا کی دلیل بنائی ہے، اپنے دعوے کی اور اس بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس قدر نافرمان تھی، کس قدر انہوں نے حجت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کی ہر فرمائش کی تکمیل کی دعا کی، اور پے در پہ یکے بعد ان کی من مانی ہر خواہش پوری ہوئی، لیکن وہ اپنی ضد، جہالت، ہٹ دھرمی میں اس قدر آخرت فراموش اور جاہل تھے کہ وہ ایسا سوال کر بیٹھتے تھے کہ جس کا دینا دنیا میں ممکن نہیں، بلکہ یہ توہین باری تعالیٰ۔ مثلاً ہم اللہ کو آیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جب مانیں گے کہ نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھیں ایسے جیسا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ غیر معقول بات ہے۔ بے شک ایک بات، پھر ہم اللہ کو سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کا منصب ہی نہیں ہے، یہ آپ کی استعداد ہی نہیں ہے، آپ کا یہ کمال ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے سکون کے لیے، اپنی زندگی کے قرار کے لیے جو آپ کی زید سے متعلق ہے وہ نبی سے مطالبہ کریں، لیکن پے در پہ ان کے مطالبات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آخر میں جب انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تو رب کریم کی سخت نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو پھر بھی قبول کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت نمبر 155 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ہم کلام ہونے کے لیے اس پہاڑ پر تشریف لا رہے ہیں تو آپ اپنی قوم میں سے اپنی قوم میں سے ارباب حل و عقل مند لوگ، ذہین لوگ جن پر سب کو اعتماد ہے، ان کو لے کر آئیں تاکہ ایک دفعہ پھر قدرت ان کے لیے ہدایت کا موقع دے دے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر اپنی قوم کو لے کر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت قریب آیا تو پھر انہوں نے وہ بات شروع کر دی کہ ہم اللہ کو سننا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ایک بادل حضرت موسیٰ کے سر مبارک پر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو ڈھانپ لیا، قوم بھی اندر داخل ہو گئی۔ رب اپنے شائن شان حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ جو لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے، وہ زمین پر گر پڑے، اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ کلام تو ہم نے نہیں سنا، ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نافرمانی بار بار جب انہوں نے کی تو ایک کڑاکے کی بجلی آئی، قرآن کہتا ہے، اس کے بعد ان سب کی روحیں قبض کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، یا اللہ یہ چند لوگ تو میں وہاں سے لے کر تیرے پاس آیا تھا، اور یا الٰہِ العالمین اگر یہ یہاں پر مر گئے تو ان کو موت وہیں دے دی جاتی، میرے جانے کے بعد میری قوم مجھ پر اعتبار کیسے کرے گی کہ موسیٰ لے گیا چند لوگوں کو اور مار دیا۔ یا اللہ ان کو زندہ کر دے اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ رب نے پھر شان کریمی سے کرم فرمایا اور ان کی روحوں کو ان پر لوٹا دیا۔ اب آگے دیکھیے آپ، اب جب ان کی روحیں ان پر لوٹا دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رب کے حضور رجوع کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ انہوں نے جو نافرمانی کی اب ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما اور اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ ان ہدنا الیک، میں یا اللہ تیری جناب سے اپنی قوم کے لیے ہدایت کاملہ چاہتا ہوں کہ تو انہیں ہدایت عطا فرما اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ کا یہ کلام اس کی قدرت نے سماعت کیا، اور آگے اللہ نے اس مطالبے پر کہ یا اللہ ان کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما دے، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اب جو ہوا اب کامل طور پر ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمارے لیے ہدایت لکھ دے۔ رب نے آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 156 میں، فَسَأَكْتُبُهَا، ہاں موسیٰ جیسا تو چاہتا ہے ویسا تیری امت کے لیے لکھ دیں گے۔
फसअक्तुबुहा, लिख देंगे, लेकिन चंद शर्तें हैं, तेरी कौम ये काम करके दिखा दे तो हम उनके लिए चीजें लिख देंगे। उनमें पहली चीज क्या है? फरमाया फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, हम लिख देंगे उनके लिए दुनिया व आखिरत की भलाई, उनके लिए लिखेंगे कि जो परहेजगार बनेगा। और फरमाया वयुतून ज़काता, और वह अल्लाह के हुजूर ज़कात देगा। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और हमारी निशानियों पर ईमान लाएगा। यहां आयत नंबर 156 खत्म होती है लेकिन मजमून मुकम्मल नहीं होता। क्या फरमाया हजरत मूसा ने कि या अल्लाह, ये 40 साल की स्ट्रगल, ये 50 साल की स्ट्रगल जो मुसलसल चल रही थी, या अल्लाह अब ये सिलसिला रुक जाए, हमसे आजमाइश रुक जाए, अब हमेशा के लिए हमारी कौम से राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया हम अपनी रिजा तुम्हारे लिए लिख देंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो परहेजगार हों, ज़कात अदा करने वाले हों, ईमान लाने वाले हों। और फिर सिर्फ ये नहीं, ये लिखेंगे उसके लिए कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिया, जो हमारा महबूब आने वाला है, ये सब उसकी इत्तिबा करेंगे। अब ये आयत नंबर 156-7, आयत तो दूसरी शुरू हो रही है लेकिन मजमून कंटिन्यू है। ये अल्लज़ीना कहकर जो सिला आगे आ रहा है और इसमें मौसूल से बात की जा रही है तो जुमला ऐड हो रहा है। फरमाया उसके लिए हम दुनिया व आखिरत की रहनुमाई लिखेंगे और उससे हमेशा के लिए राजी हो जाएंगे कि जो हमारे आने वाले महबूब आखिरुन नबी अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल, जो आने वाला हमारा रसूल है। और 9 शाने एक आयत 157 में, एक आयत में रसूलुल्लाह की 9 शाने अल्लाह ने खुद बयान फरमाई। फरमाया जो आने वाला है मूसा, उसकी शान यह है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। फरमाया कि तेरी कौम के लिए लिख देंगे, लेकिन हमारी रिजा की शर्त है मोहब्बत मुस्तफ़ा, निस्बत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा और गुलामी मुस्तफ़ा। ये कुरान रसूलुल्लाह की वजाहत, कद्र, हैसियत को बयान कर रहा है। फरमाया मूसा कह दो अपनी कौम को कि उनके लिए तरक्की मुकद्दर जब होगी कि जब वो इत्तिबा करेंगे उस रसूल मुकर्रम की, कि जो रसूल हैं, जो नबी हैं, जो उम्मीय हैं, जिनको ये तौरात और इंजील में अपने पास लिखा हुआ पाते हैं। वो नेकी का हुक्म देने वाला नबी होगा, वो बुराई से रोकने वाला नबी होगा, वो हलाल को, पाक चीज़ों को हलाल करने वाला नबी होगा, वो नापाक चीज़ों को हराम करने वाला नबी होगा। और तेरी कौम की गर्दन में जो अहकाम और सख्त शरीयत के कानून का कड़ा डला हुआ है, यह उनको गलों से निकाल देगा और उनको सख्त मसाइल से आज़ाद करके उनको राहत के जरिए रब की बारगाह में पहुंचा देगा। अब देखिए, आप ये कुरान मजीद में, ये अहादीस नहीं है, ये कुरान है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।